اب آگے دیکھیے قرآن کریم کے اندر تبت یدا کی صورت ہے جو سورہ لہب ہے. اب اس کے اندر اللہ نے ابو لہب کے بارے میں کیا فرمایا کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ. خالق کائنات ویسے بھی فرما سکتا تھا ابو لہب جہنمی ہے، اس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا ہے، یہ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. لیکن اللہ نے ابو لہب کے اوصاف میں سے اس کا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ وصف بیان نہیں کیا، بلکہ وہ وصف بیان کیا جو اس نے محبوب کی شان میں گستاخی آمیز کلمات بولے تھے. تو اس نے کہا تھا تبن یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ نے جواب دیا اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو جہنم میں اوندھے منہ پڑا ہوگا اور میرا محبوب اپنی شان و صفات کے ساتھ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. یہ رب کا اسلوب ہے. اب ذرا آگے آ جائیے، توحید کی حوالے سے جتنی بھی آیات ہیں اللہ نے وہ محبوب کی زبان سے سماعت فرمائیں، محبوب کی زبان سے کہلوائیں. اللہ کو اپنی صفات محبوب کی صفات سے زبان سے بیان کرنا پسند ہے. اب ذرا آگے آ جائیے، مجھے ایک اور بات بتائیے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے احکامات بیان کیے ہیں کہ نماز قائم کرو. کیوں لیاقت صاحب بتائیے نماز کی کتنی رکھتے ہیں؟ کیا قرآن میں ذکر ہیں؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر نماز اتنی اہم ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے تو اللہ نے نماز کی رکعات کو قرآن میں کیوں نہ بیان فرمایا؟ نماز کے اوقات قرآن میں بیان نہیں ہیں، نماز کی صفتیں قرآن میں بیان نہیں ہیں، نماز کا طریقہ قرآن میں موجود نہیں ہے. اب زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم تو نازل فرمایا لیکن زکوٰۃ کا طریقہ ہمیں ارشاد نہیں فرمایا. اللہ نے حج کا حکم قرآن میں نازل کیا لیکن حج کا طریقہ قرآن میں بیان نہیں فرمایا. گویا رب فرما رہا ہے میرا حکم یہ ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. اللہ کیسے کریں؟ اللہ نے فرمایا جیسے میرا محبوب کرتا ہے ویسے کرتے جاؤ. یعنی رب نے اجمال رکھا قرآن کے اندر. قرآن کی آیات میں واضح نہیں فرمایا کہ فجر کی 4 رکھتے ہیں، 2 سنت ہیں، 2 فرض ہیں، ایسے ارشاد نہیں فرمایا. فرمایا گویا رب نے اختیار دیا کہ میرا محبوب جو جو افعال کرتا جائے گا اللہ اپنی رحمت سے اس کو شریعت میں منتقل کرتا جائے گا. اس کی مثال عرض کرتا ہوں. مقام صحابہ پر خیبر سے واپسی کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی عصر کی نماز پڑھا لی ہے. حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں فرمائی اور یہ حدیث درجہ حسن کی حدیث ہے. نسیم الریاض کے اندر علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ رحمہ نے مختلف طرق کے ساتھ، آج بعض لوگ اس حدیث کو موضوع کہتے ہیں، نسیم الریاض کی 3 جلد کے اندر امام شہاب الدین خفاجی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو درجہ حسن کی حدیث قرار دیا ہے. حدیث یہ ہے حضرت علی نے حضور کی گود میں سر رکھا. اب نماز عصر کا وقت جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ نماز اہم ہے. دین میں داخل ہونے کے بعد کفر اور اسلام میں فرق نماز ہے. تو حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ نماز اہم ہے تو آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں اجازت چاہتا ہوں مجھے نماز پڑھنے دیجئے. کیا حضرت علی نے ایسا فرمایا؟ بتائیے تو صحیح یار، کیا حضرت علی نے ایسا فرمایا؟ اب حضرت علی نے اجتہاد کیا کہ میں تو اللہ کے محبوب کی اطاعت میں ہوں. اب اللہ کے محبوب کی جب آنکھ کھلتی ہے تو حضور نے تب بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا
اے علی تو نے غلط فعل کیا، نماز قضا کر ڈالی۔ حضور نے اپنے ہاتھوں کو بلند فرما دیا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، علی کے لیے سورج کو واپس لوٹا دے۔ اب علماء نے لکھا دیکھا جائے تو نماز ضائع کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے گناہ کا کام ہے، لیکن حضرت علی پر گناہ لازم نہیں آیا، اس لیے کہ نماز پڑھنا یہ عبادت نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی اطاعت میں رہنا عبادت ہے۔ فرمایا اللہ نے اسی لیے قرآن میں نماز کا تو ذکر کیا، نماز کی رکعات کو بیان نہیں فرمایا کہ میرا محبوب جیسے پڑھتا جائے گا ویسے پڑھتے رہنا۔ اور اس کی دوسری علت جو علماء نے بیان فرمایا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں قرآن سے دین کے سارے ارکان نکال لوں گا اور مجھے مصطفیٰ کی حدیث کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ نے اسلوب ایسا بنایا ہے کہ قرآن پڑھو لیکن نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے طریقے کو معلوم کرنے کے لیے محبوب کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ یہ رب نے احکامات کے ذریعے محبوب کی شان اور عظمت کو واضح فرمایا۔ جیسے میں نے پہلے بات کی، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن محبوب کی نعت میں اترا ہے۔ اب احکامات کی بات کر لی، ذرا آگے آئیے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اہل بیت کا ذکر کیا، صحابہ کا ذکر کیا۔ صحابہ کے لیے فرمایا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اولئک حزب اللہ، یہ تو اللہ کا گروہ ہے۔ صحابہ کی صفات کو بیان کیا، اہل بیت اطہار کی پاکی کو بیان کیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا بنظر غائر دیکھا جائے تو جو صحابہ کی شان ہے، جو اہل بیت کی شان ہے، یہ شانیں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو، اگر کوئی حاکم ہو تو اس حاکم کی موجودگی میں اس کی رعایا کی تعریف کی جائے کہ اس بادشاہ کا فلاں خادم بڑا اچھا ہے، اس بادشاہ کا فلاں خادم بڑا اچھا ہے، اس بادشاہ کا فلاں بیٹا بڑا اچھا ہے، اس بادشاہ کا فلاں خادم فلاں صفت کا مالک ہے، تو بتاؤ وہ تعریف بادشاہ کی ہوگی یا اس کے خادمین کی ہوگی؟ فرمایا اللہ نے محبوب کے خدماء کی مدح سرائی فرما کر در حقیقت اپنے محبوب کی مدح سرائی فرمائی ہے۔ وہ اس انداز سے کہ جو صحبت صحابہ کو محبوب سے ملی، عرب کا معاشرہ تو وہ معاشرہ تھا، یقین مانیے مدارج النبوہ کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ عرب کے زمانے میں رواج ایسے تھا، اس قدر بے حیائی عام تھی کہ ایک ایک عورت 10 مردوں سے تعلقات قائم کرتی۔ فرمایا نکاح کا کنسیپٹ تھا لیکن بہت تھوڑا۔ اس عرب کے بے حیا معاشرے کے اندر جہاں پر انسانیت تک معدوم ہو چکی تھی، انسانیت کی صفتیں گر چکی تھیں، اس عرب کے معاشرے کے اندر اللہ نے اگر صحابہ کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں تو وہ کس کی ذات کا صدقہ ہے؟ اگر اللہ ان سے راضی ہوا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے صدقے سے صحابہ کو اور صحابہ کے ساتھ اہل بیت کو شانیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا اس لیے جو صحابہ کی مدحت ہے وہ مدحت بھی اللہ کے نبی کی مدحت ہے، جو اہل بیت کی مدحت ہے وہ مدحت بھی اللہ کے نبی کی مدحت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر جو توحید بیان کی، جو احکامات بیان کیے،
صحابہ و تابعین اور اولیاء اعظام کی عظمتوں کو ذکر کیا، اس کے بعد کچھ آیتیں خالص طور پر اللہ نے اپنے محبوب کے اوصاف میں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہیں رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نور آیا ہے۔ کہیں رب فرماتا ہے قد جاءکم من رب برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اللہ کی روشن دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، خدا کی وحدانیت کی سب سے روشن، اکمل اور اتم دلیل اللہ کے محبوب کی ذات ہے۔ حضور اللہ کی سب سے روشن دلیل ہیں جو خدا کی وحدانیت پر اللہ نے خود قائم فرمائی ہے۔ فرمایا کہیں رب نے محبوب کی شانوں کو بیان کرنا ہو، ویسے تو الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن محبوب کی صفات میں اترا ہے، لیکن فرمایا جب رب نے خاص طور پر اپنے حبیب کو پکارنا تھا اور اپنے حبیب کے اوصاف بیان کرنے تھے تو کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بھی بنایا ہے، ہم نے گواہ بھی بنایا ہے، ہم نے آپ کو حاضر بھی بنایا ہے، ناظر بھی بنایا ہے، خوشخبریاں دے کر سنانے والا بھی بنایا ہے، اللہ کا ڈر سنانے والا بھی بنایا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا بھی بنایا ہے، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا یہ پھر رب نے کہیں کہیں محبوب کی صفات کو اس انداز سے بھی واضح فرمایا۔ خالق کائنات نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھنے کے اللہ نے اوصاف اپنے قرآن میں بیان فرمائے۔ فرمایا خالق کائنات فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے لوگو اپنے میرے محبوب سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا، کہ میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچی نہ کرو۔ یہ وہ آیات ہیں جو خالص اللہ نے محبوب کی شان اور مدح سرائی میں نازل فرمائی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی من جملہ صفات میں سے اللہ نے محبوب کو اپنی اور 4 صفات سے نوازا، جو اللہ کی ذات کے اندر صفات موجود ہیں، اللہ نے وہ اور 4 صفات اپنے محبوب کو عطا فرمائیں۔ فرمایا وہ کون سی صفات ہیں؟ خالق کائنات نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ باطن بھی ہے۔ اللہ نے یہی اولیت اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اللہ نے یہی آخریت اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اللہ نے یہی ظاہریت اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اللہ نے یہی باطنیت اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ وہ کس انداز سے؟ فرمایا اللہ بھی اول ہے، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اول ہیں، کہ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، ساری کائنات میں صرف رب کی ذات تھی، وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، احد ہے، صمد ہے۔ جب وہ اسی کی ذات موجود تھی تو اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے اپنے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ فرمایا حضور کو اول بنایا، پھر بعض محدثین نے لکھا ہزاروں سال یہ نور رب کے قرب میں رہا، اس انداز سے رہا کہ اللہ کے فیض اور انوار سے یہ اللہ سے برکتیں حاصل کرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ بات یاد رکھیے، اللہ نے سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی، لیکن باعتبار خلقت کے اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں کو بنایا، فرشتوں کے بعد اللہ نے جنات کو بنایا،
جنات کے بعد اللہ نے انسانوں کو بنایا، تو جنات اور انسانوں سے پہلے فرشتے